یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں ناہید اقرار ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ کے ساتھ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آغا اقرار ہارون۔ جی آغا اقرار، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، سلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے بتائیے، ریڈیو پاکستان پہلی دفعہ ہے یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ ناہید، میری تو اگر آپ دیکھیں کہ آج میں جب باہر کھڑا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس بلڈنگ میں آتے ہوئے تقریباً 47 ایئرس ہو گئے ہیں۔ تو میں نے پہلی دفعہ جب ریڈیو پاکستان کے اسی کوریڈور میں جس سے گزر کے آپ مجھے آج یہاں لے کر آئی ہیں اسٹوڈیو میں، یہ میرے خیال میں 1976 کی بات ہے، اور ریڈیو پاکستان کسوٹی شو کیا کرتا تھا ریگولرلی، اور ہماری جو اس وقت میں پروڈیوسر ہوتی تھیں، میرے خیال میں ان کا نام نسرین تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ان کا آ رہا ہے، نسرین انجم بھٹی۔ تو انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، آواز کو روکنا اور سانس کی آواز۔ دیکھیں اب تو آپ مائکس تو ہمارے ڈیفرنٹ ہیں، وہ زمانہ تھا کہ جو مائک ہوتے تھے نا، وہ بڑے پروفیشنل مائک ہوتے تھے، اس میں ہلکی سی بھی سانس کی آواز ہے نا، وہ بھی جو تھی نا، اور وہ لائیو ہوتا تھا سب کچھ۔ مائک سے ہٹ کے لینا پڑتی تھی آواز۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ کو بہت اچھا لگا یہاں آ کے؟ بالکل اچھا لگا، میری میموریز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑنے آتا رہا ہوں یہاں پہ، لیکن اندر اس طرح اسٹوڈیوز میں آنا تو اس کا تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیلنگز اور ایک نوسٹیلجیا سا ہوا مجھے، اور مجھے پوری ایسے لگا کہ میں اپنی یہ جو باہر آپ کے کوریڈور ہے، یہ کوریڈور نہیں ہے، یہ ایک میموری لین ہے جس کے اندر سے میں گزرا ہوں، اور ایوری تھنگ از ایز کلیئر ایز اٹ واز ان 1976۔ آپ کو بچپن میں جانا کیسا لگا؟ دیکھیں جی، ریڈیو آج بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن، اس زمانے میں تو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن تھا۔ میں نے گورنمنٹ کالج میں جوائن کیا، اور الحمدللہ میں گورنمنٹ کالج میں رول آف آنر ہولڈر ہوں ڈبیٹس میں۔ تو جو ڈبیٹ ہے، جو تقریر کا آپ فن ہے، وہ میں نے ریڈیو پاکستان ہی سے سیکھا۔ یعنی کہ میں نے زندگی میں انٹرنیشنل کمپٹیشن بھی جیتے، تو اس کا جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹریبیوشن ہے ریڈیو کی، وہ میری زندگی سے اگر آپ نکال دیں تو میری جو یہ صلاحیت ہے بولنے کی، جس کی وجہ سے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ بھی براڈ کاسٹر ہوں، وہاں بھی کام کرتا ہوں، میری جتنی بھی ٹریننگ ہے وہ ریڈیو کی ٹریننگ پہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں بیس کرتی ہے۔ ریڈیو کے علاوہ اگر میں دیکھوں کہ مجھے اس کے بعد ٹرین کسی نے نہیں کیا ہے، اس کے بعد میں ٹرائل اینڈ ایرر سے ٹرین ہوا ہوں، یا باہر جا کے انٹرنیشنل جو میں نے ٹریننگز لی آفیشیلی پیمنٹ کر کے، لیکن جو ریڈیو نے سکھایا ہے آج بھی وہ میرے ہر جگہ کام آتا ہے۔ اور جو ہم نے ٹریننگ ریڈیو سے ملی کہ آواز میں پاز کا دینا ہے، رکنا کہاں ہے، آپ نے اپنی سانس کو کس طرح بہتر کرنا ہے، کیونکہ اس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مائکس جو ہوتے تھے وہ اتنے سینسٹیو ہوتے تھے کہ میں نے آپ کو آواز نکال کے بتایا کہ آواز بھی جو تھی وہ آپ بات کرتے ہوئے اگر ہلکا سا سانس بھی لیتے تھے تو وہ آن ایئر جاتی تھی، کیونکہ لائیو تھا۔ آپ کی طرح یا ہمارے پاس یہ نہیں تھی اپرچونیٹیز کہ ریکارڈ ہوگا شو، اس کے ہر شو ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، بڑے امپورٹنٹ شو ریکارڈ ہوتے تھے، اسپیچز امپورٹنٹ ریکارڈ ہوتی تھی، ہمارا کسوٹی تو لائیو جا رہا ہوتا تھا۔ تو جو کچھ ریڈیو سے میں نے سیکھا ہے وہ میں آنیسٹلی بتاؤں نہیں، اگر کہ میری بارڈ سے بھی میں نے ٹریننگز لی ہیں، لیکن وہ بیسک جو وہ ہمیں کہتے تھے کہ یو نو اٹ، کیونکہ ہمیں ریڈیو کی ٹریننگ میں 3 چیزیں امپورٹنٹ تھیں۔ آپ کی سانس کا کنٹرول، پہلی بات، کہاں آپ نے پاز دینا ہے، ٹھیک، اور دوسری بات ہے ویژولائزیشن۔ ٹھیک، ویژولائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر ریڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو لگے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آپ سین دیکھتی ہیں ٹی وی کے اوپر، یعنی کہ کیمرہ کے اوپر، ایک کمرے کا مکمل اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، جس کو کہتے ہیں نا ویلویٹ ڈارک ہے، ایک دروازہ کھلنے کی آواز، چوں کی آواز آتی ہے، کڑک کر کے بند آتی ہے، آپ کی اسی وقت پرسیپشن کہے گی یہ دروازہ کھلا، آپ دیکھ کچھ نہیں رہے ہیں، وہ جو اس کو آڈیو ہے وہ ایکچولی آپ کے ویژول میں چینج ہو رہا ہے۔ آغا جب آپ بچپن میں آتے تھے یہاں پہ، اس وقت میں مائک کا سسٹم، کیسٹس کا سسٹم، اس زمانے کو دیکھیں اور آج کے زمانے میں، جب کہ سارے کا سارا ہمارا وہ جو کیسٹ سسٹم تھا، اور اس سے پہلے ہمارا وہ ایک مونو
سسٹم چلتا تھا. اسکولز تھے. جی بالکل میں سمجھ گیا آپ جو کہہ رہی ہیں. اور اب ڈیجیٹل سسٹم کی طرف کتنی تیزی سے ہم نے سفر طے کیا. گو کہ یہ آسان تھا لیکن ڈیجیٹل سسٹم میں داخل ہوتے ہوتے ہمیں کئی مراحل سے گزرنا پڑا. آپ کو کیسا لگا یہ سسٹم؟ دیکھیں میں ایک بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں ریڈیو کی، بلکہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جیسے دنیا بدلی، وقت بدلا اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی طرف گئی. ریڈیو نے بہت زیادہ لیگ نہیں کیا. وہ اپنے ساتھ اپنے گیون جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسورسز ہیں ان کے مطابق وقت کی جو دوڑ ہے نا اس کی میں شامل رہا. اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے جو لائبریری ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ 80 سال سے پرانی ہوگی، کیونکہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت بڑا آپ نے نام سنا ہوگا ایک پنجابی جو ہے زبان اپنا آواز کا. تو میں ریسنٹلی ان کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا سریندر کور کا. انہوں نے اسی ریڈیو کی بلڈنگ میں 1943 میں پہلا گانا ریکارڈ کروایا تھا. تو ریڈیو نے یہ کام کیا کہ اتنی پرانی آرکائیو کو بھی انہوں نے نہ صرف ڈیجیٹلائز کیا بلکہ اب ریسنٹلی جو انہوں نے ایپس بنائے ہیں تو آپ ان ایپس پہ جا کے جو ان کے جو آرکائیو ہے ان کو آپ ایکسیس کر سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل بے شک. ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ریڈیو پاکستان کی لائبریری آج بھی محفوظ ہے اور اس میں آپ کو ایسی ایسی آوازیں ملیں گی جو بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتی ہیں. اور بہت جب ہم ان آوازوں کو سنتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی فریش آوازیں آج بھی اسی طرح فریش ہیں. اقرار آپ سے یہ بھی میں ساتھ ساتھ پوچھوں گی کہ کسی بھی چیز کے ویژن کے لیے ایک لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ریڈیو پاکستان جب اتنی ترقی کر کے ایک نئی ٹیکنالوجی میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ویژن ہے؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک شخص آ کے ایک پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور ایک شخص آ کے اس انسٹیٹیوشن کو بنا بھی سکتا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے زندگی کی، تاریخ کی، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. بے شک. اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جو ریڈیو کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا جو ویژن ہے اس کا کیا کرنا. تو آپ دیکھیں کہ اب جو ان کے اس وقت ڈی جی ہیں طاہر حسن صاحب، اور انہوں نے جس طرح میسفلی کام کیا ہے. آج یہ جو جتنی بھی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی وہ ان کا آپ دیکھیں کہ ایک ویژن تھا طاہر حسن صاحب کا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایپ کی بھی بات کی ہے. اور اب یہ دیکھ جس طرح ہم آج بیٹھے ہوئے آپ میرا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، بالکل جیسے جیسے دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو پوڈ کاسٹ آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑی ان چیز ہے. تو ریڈیو کو پیچھے تو نہیں رہا. آج میں نے ریسنٹلی وہ ان کا میں ایپ دیکھ رہا تھا کہ فیصل آباد اسٹیشن سے بھی پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، اسلام آباد سے بھی ہو رہا ہے، لاہور میں میں اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں، میرے خیال میں بہت سارے اسٹیشن سے پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے. میننگ بائی کہ وہ رکے نہیں ہیں. جو بھی ایک نئی جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ کہتے ہیں، جو ایک پروڈکٹ آ رہی ہے ڈیجیٹل ریڈیو میں، یعنی کہ پوری دنیا کے ڈیجیٹل ریڈیو کو کے اسپیکٹرم میں ابھی تک الحمدللہ پاکستان ریڈیو نے اپنے آپ کو رکھا ہو. اچھا اس میں ایک بات میری ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اللہ کرے کہ میری ایکسپیکٹیشن پوری ہوں، کیونکہ اس وقت جو سیکٹری انفارمیشن آئے ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ کالج کے ہیں اور وہ سیکٹری انفارمیشن اب بنے ہیں. وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ پیدائشی شاعر بھی ہیں، وہ رائٹر بھی ہیں، وہ کسی حد تک براڈ کاسٹنگ میں بھی تھوڑا بہت انہوں نے ان کا انوالومنٹ رہی ہے، لیکن وہ ایک لٹریری شخصیت ہے. میری یہ ذاتی خواہش ہوگی کہ ریڈیو کا وہ جو ایک سیگمنٹ ہوتا تھا لٹریچر کو پروموٹ کرنے کا، وہ پھر ریوائیو ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ آپ کا بھی تو ریڈیو کے ساتھ اتنا پرانا رشتہ ہے، وہ آپ کیسے محسوس کریں؟ یعنی کہ آپ آئی بچپن سے آپ نے ریڈیو کو جسی طرح ہم آتے تھے کسوٹی میں، آپ بھی بچوں کے پروگرام میں آتی تھیں، پھر آپ نہیں آئیں، پھر آپ نے کالج کے زمانے میں آنا شروع کیا، پھر آپ کی شادی ہو گئی جلدی، پھر آپ نے بچوں کی وجہ سے نہیں آئے، پھر آپ یک دم پھر اپیئر ہوئیں، اور پھر آپ کنٹینیو پچھلے کافی سالوں سے، میرے خیال میں 10 سال تو ہونے ہی والے ہیں، پھر سے آپ ریڈیو پہ. یہ آپ کیوں نہیں ریڈیو چھوڑ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کا ریڈیو سے ایک تعلق ہے، آپ کو کیسا لگا، اتنی آپ نے مجھ سے باتیں کی، میں نے سب کر کے سنتا رہا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو ٹی وی پہ بھی آئیں اور لوگ تو ہر بندہ تو پاکستان کا ٹی وی پہ بھاگ رہا ہے کہ جی میری شکل آنی چاہیے، آپ گھوم گھما کے واپس ریڈیو پہ کیوں آ جاتے؟ آتی جاتی نہیں رہی، بلکہ میں مختلف اشکال میں
مختلف جگہوں پہ موجود ہوتی تھی، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں، کبھی ماں کی صورت میں، اور آئی تھنک کہ ماں کی صورت میں کہیں پہ موجود ہونا ایک ماں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹی. جہاں میری ضرورت محسوس ہوئی میں نے اسی چیز کو فی الوقت اپنایا، اور وہ میری ضرورت بھی تھی اور میری بچوں کی بھی ضرورت تھی. اسکول میں آتی رہی، بالکل پروگرامز میں آتی رہی، ہماری ٹیچر ہمیں لے کے آتی تھی. اس وقت تو ہمیں اتنی سینس نہیں ہوتی تھی، سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ ریڈیو کیا ہے. بیٹھ کے ہیں سارے بچے بیٹھے ہیں، بول رہے ہیں، کبھی گیت سنا رہے ہیں، کبھی کہانی سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. وہ بہت چھوٹا سا ایک پیریڈ تھا. لیکن ریڈیو سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ریڈیو پاکستان زندہ رہتا ہے اور اس کی میموریز فریش رہتی ہیں. میری الحمدللہ میری پرسنالٹی میں میری میموریز ہمیشہ فریش رہی. تو جو چیز فریش رہتی ہے وہ چھوٹتی نہیں، لہٰذا ریڈیو نہیں چھوٹا. تو ریڈیو چونکہ ہم صبح ہی ہمارے گھر میں ریڈیو سٹارٹ ہو جاتا تھا، ہم ناشتہ کر رہے ہیں، اسکول کے لیے تیار ہو رہے، کالج کے لیے ایون کے تیار ہو رہے، ریڈیو سن رہے ہیں. تو ریڈیو کے ساتھ وابستگی کچھ ایسی تھی. پھر شادی ہو گئی، ماسٹر کے فوری بعد شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد ظاہر ہے ایک لڑکی کے لیے بالکل ایک نیا ماحول، نئی جگہ، نئے لوگ، اس میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اس میں بھی الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا. بچے ہو گئے، اب بچوں کی ذمہ داریاں. بینگ اے وومن میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے اندر جتنی مرضی ابیلٹیز ہوں، جتنی مرضی صلاحیتیں ہوں، جب تک آپ اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے پروان نہ چڑھائیں، خاص کر اس کے پہلے 6 سال وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کے لیے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف گھر کے افراد ہوں اور ماں ہو، باپ ہو. بچوں کی ٹریننگ یہی ہے، بچوں کی جو شخصیت ہے پہلے 6 سال میں بن جاتی ہے. سو مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے اپنے سامنے، ان کی شخصیت کو، ان کو میں نے سب کچھ سکھانا ہے جو میں نے اپنی لائف میں اپنے ٹیچر سے، اپنی ماں سے سیکھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں بھی کامیاب ہوئی. اس کے بعد میں اسلام آباد سے میں نے ریڈیو پاکستان شروع کیا. ریڈیو کے سامنے بیٹھ کے سامعین سے باتیں کرنا اور ان کے بارے میں ایک امیجینیشن قائم کرنا، اور اس میں آپ 100% کامیاب ہو جاتے ہیں جب آپ ریگولر بیسس پہ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. تو یوں لائیو کال کا سلسلہ بھی میری زندگی میں بہت دیر تک چلتا رہا اور میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتی رہی. تو مجھے ٹی وی پہ چونکہ بہت زیادہ مجھے ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا تھا، اگین وہی بات کہ مجھے اپنے بچوں کو ٹائم دینا تھا، اپنے گھر کو ٹائم دینا تھا، جس سے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی. اور ابھی تک بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کی بہت ساری ذمہ داریوں کو نپٹاتے ہوئے ریڈیو تک آتی ہوں، اور واپس جا کے بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. خیر اس وقت تو بہت زیادہ میں سپریڈ اوور کر چکی ہوں اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی، بچوں کو بھی دیکھنا، گھر کو دیکھنا، ریڈیو پہ آنا. پھر اس کے علاوہ بہت ساری لٹریری ایکٹیویٹیز میری چل رہی ہوتی ہیں، تو مجھے ہر روز اس کو بھی وقت دینا ہوتا ہے. تو یوں آغا اقرار میری زندگی کا یہ خوبصورت ترین حصہ جو جاری ہے، اور اللہ کرے جب تک زندگی میں چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، یہ اسی طرح جاری رہے. کوئی عورت اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک اس کا پارٹنر اس کے ساتھ 100% موجود نہ ہو. تو آغا اقرار میرے ساتھ ہمیشہ بہت ہیلپ فل رہے، بہت کنٹریبیوشن انہوں نے میرے ساتھ کی، ہر لمحہ میری حوصلہ افزائی کی. جہاں حوصلہ افزائی اپنے شوہر سے مل رہی ہو وہاں کوئی عورت پیچھے نہیں ہٹتی. اور ریڈیو پاکستان تو پھر ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا گھر ہے، اس کو میں گھر سمجھتی ہوں، اور اس کے ساتھ جتنی میری کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، اور جتنا خوبصورت یہ سفر ہے، مجھے اس سے زیادہ خوبصورت سفر آغا اقرار کے بعد ریڈیو پاکستان لگا ہے. اگر آپ کو آپ کا ادارہ کہتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ ہمیں اب آپ کا وقت ہے کہ آپ ہمیں لٹائیں اور ان بچوں کو سکھائیں جو کل آپ کی جگہ پہ ہوں گے، تو آپ کون سی آپ کا کیا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں تھرو اینی ٹریننگ، تھرو اینی اکیڈمی یوتھ کو، بچوں کو سکھانی چاہیے؟
یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ایسا ہونا چاہیے، ایسا ادارہ جب ریڈیو پاکستان موجود ہے یہاں پہ ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں تو بالکل یہ ورک شاپ ہونی چاہیے، ایسی اکیڈمی، کیونکہ ریڈیو پاکستان صرف ایک ریڈیو پاکستان نہیں بلکہ یہ پوری ایک اکیڈمی ہے، اور اکیڈمی میں اگر سکھایا نہ جائے تو بچے کہاں جا کے سیکھیں گے. تو اس میں اسکرپٹ رائٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ بات کرنے سے پہلے جب سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے، آپ یہ لکھ کے لے کے آتے ہیں، اور سم ٹائم آپ کے دماغ کے اندر یہ چیزیں سیف ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ، چونکہ اسکرپٹ رائٹنگ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے، یا آپ کو اتنی ٹریننگ ہو چکی ہو کہ آپ بغیر لکھے ہوئے بول سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن سٹارٹنگ میں آپ کو اسکرپٹ رائٹنگ سیکھنی چاہیے. آپ کو تھوڑا بہت اس کا تجربہ وائس کا ہونا چاہیے کہ آپ کی وائس کتنی اونچی، کتنی نیچی، لفظوں کا جو اٹھان ہے، ہم لفظوں کا اٹھان کہتے ہیں جب ہم مائک پہ بولتے ہیں، کس لفظ کو اوپر آپ نے اٹھانا ہے، کہاں آپ نے سلو ہونا ہے، پورا ایون کہ پورا ایک جملہ جس کے اندر آپ کا ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بہت تیزی سے بھی آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے پروگرام میں، جیسے ایف ایم جو ہے اس کا ایک فیچر حد و حال ایف ایم کے ہے، بہت تیزی سے آپ نے بات کرنی ہے، ساتھ ہی سانگ چلا دینا ہے. لیکن کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو بہت آرام سے ٹھہراؤ والی گفتگو کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں موسٹلی ہمارے لٹریری پروگرامز آ جاتے ہیں یا دوسرے اور ٹاک شوز بھی آتے ہیں. لیکن ایف ایم کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا تیز ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے پروگرام میں مختلف مزاج جو ہوتے ہیں وہ بانٹے ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کیے ہوتے ہیں، اس طرح سے سمجھ لیں تقسیم کیے ہوتے ہیں. ہم نے کریکٹرز، ایون کہ کوئی کریکٹر بھی ہے تو کوئی کریکٹر ٹھہراؤ والا ہے، کوئی کریکٹر بہت تیز بولتا ہے. تو یہ آوازوں کا جو اتار چڑھاؤ اٹھان ہے، اس کو بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے. یہ ان کی میرے حال میں پہلی ٹریننگ ہے، آواز کو استعمال کیسے کرنا ہے. پروگرام تو بعد میں آتا ہے. تو یہ چیز اگر سکھانے کے لیے اکیڈمی کے طور پہ ریڈیو پاکستان استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ کلاسز ہو سکتی ہے بچوں کی، کوئی ڈپلومہ سرٹیفکیٹ، کچھ بھی، مطلب کسی بھی حوالے سے بچوں کو سکھایا جا سکتا ہو تو بالکل جی میں تیار ہوں اس کے لیے، اور میری تمام خدمات ریڈیو پاکستان کے لیے ہیں. نہیں، ابھی آپ نے بات کی کہ جی جس کو ہم کہتے ہیں جانراز، ڈفرینٹ جانراز ہیں، ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. تو آپ نے بھی بتایا کہ جی جو ایف ایم 101 ہے وہ ذرا ہائی اسپیڈ ہے، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ذرا یوتھ ٹائپ چیزیں جلدی میں کرتی ہے نا یوتھ. اور ایک ہمارا ریڈیو کا ایک ٹریڈیشنل ایک جانرا ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اٹھان کہہ لیں، یا ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلو ایک ہوتا تھا، پیس ہوتا تھا. تو آپ کو اگر میں کہوں کہ ذرا ہمیں ایک تھوڑا سا ایف ایم 101 کے بارے میں بتا دیں، اگر اس میں اگر آپ فکرہ بولیں گی تو کیسے بولیں گی؟ اگر وہی آپ 93 میں بولیں گی یا جو ٹریڈیشنل ریڈیو ہوتا تھا اس پہ بولیں گی تو کیسے بولیں گی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر میں 101 میں موجود ہوں تو میرا اسٹائل کیسے ہوگا. السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ، کیسے مزاج ہیں آپ کے، اور کیا ہو رہا ہے، زندگی روانی سے چل رہی ہے، چل رہی ہوگی، بالکل چل رہی ہوگی. آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایف ایم سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو 101 آپ ٹیون کیجئے اور ہمارے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیے. یہ 101 کا سٹائل ہوگا تھوڑا تیزی کے ساتھ. اور دوسری بات، اس بیچ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آغا اقرار ہارون، کہ ریڈیو کا سفر عمر کے ساتھ نہیں ہوتا، ریڈیو کا سفر آواز کے ساتھ ہوتا ہے، عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر اب میں 93 پہ بیٹھی ہوں، ایف ایم 93 پہ، گو کہ یہ بھی ایف ایم ہے لیکن اس کا تھوڑا سا مزاج ڈیفرنٹ ہے. السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے کہتے ہیں ناہید اقرار پروگرام السلام علیکم لاہور کے ساتھ. تو سامعین کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً زندگی کی مصروفیت ایسی ہی چلتی ہے جیسی کہ آپ کی بھی چل رہی اور میری بھی چل رہی ہے. تو چلے ایسا کرتے ہیں، شروعات میں ایک گیت آپ کو سناتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر مزید باتیں آپ سے کرتے ہیں. یہ ہے 93، جو بہت تیز بھی نہیں اور بہت سلو بھی نہیں. تو اس طریقے سے ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں. اور ویسے اوورآل ہر پروگرام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. اچھا، اگر جو ٹریڈیشنل ہوتا تھا، جو میڈیم ویو ہوتے تھے، اس پہ بھی ایک جو ریڈیو کا جانرا آتا تھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ وہ کیسا ہوتا تھا؟ اب اس میں بھی کچھ انپٹ دوں گا بس بات میں آپ کو، پہلے آپ بتائیے. مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، گو کہ میرا اس سے زیادہ تعلق نہیں، کیونکہ میں چونکہ سلو موشن نہیں ہوں تو مجھے فاسٹ پروگرام اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں بہت تیزی سے خود بھی کام کرتی ہوں. تو وہ کچھ اس طرح سے اس کا، اگر اس کے میں حد و حال کی بات کروں تو کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟
کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ایک لمبا پاز، اور پھر ایک دم سے اچانک سے نیند کھلتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ مائک میں بیٹھے ہیں۔ جی سامعین، آپ کے مزاج کے بارے میں نے پوچھا تھا، چلیے مزاج کے بارے میں واپس آ کے پوچھتا ہوں، تب تک آپ یہ گانا سنیے۔ پھر ایک لمبا پاز، تو یہ ایک میڈیم ویو۔ اچھا، جو میرا ایکسپیرینس ہے نا، میں بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں میڈیم ویو کا۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آغا اقرار موجود ہوں لاہور کے اسٹوڈیو میں۔ آج میں نے تکلیف دی ہے ناہید اقرار صاحبہ کو کہ ان سے ہم کچھ سنتے ہیں ان کی شاعری۔ جی ناہید، بتائیے کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے۔ ناہید، کہتے ہیں کہ موسم کے ساتھ انسان کی طبیعت پہ بہت اثر پڑتا ہے، لیکن میں تو یہ کہتی ہوں موسم کے ساتھ ادائیں بدل جاتی ہیں۔ آج لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، کیا سنائیں گی آپ ہمیں؟ کچھ ساون کا گیت سناتے ہیں آپ کو۔ سامعین، ہم اس گیت کو ڈھونڈتے ہیں، تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی آغا اقرار، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔